کسی بھی پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ امپورٹنٹ ترین ہے بیسیکلی، اور بیانیہ ہی کے گرد ساری پارٹی گھومتی ہے، اس کی پاپولیرٹی، اس کا مقبول نہ رہنا، یہ ساری کھیل بیانیہ کی کھیل ہوتی ہے۔ تو شوکت یوسف سے ہی کہتے ہیں کہ عمران خان نہ تو نتیہ گلی جائیں گے اور نہ وہ بنی گالہ جائیں گے اور نہ ملک سے باہر جائیں گے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ این آر او مانگیں گے۔ تو یہ بیسیکلی چل کیا رہا ہے؟ ان واقعات کو تاریخی پس منظر میں بھی جب آپ کھوجتے ہیں تو نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ مسلم لیگ نون کی ہر قیادت جو ہے وہ صرف این آر او کر رہی ہے، حالانکہ این آر او کون مانگ رہا ہے؟ این آر او ہم تو نہیں مانگ رہے، عمران خان تو کبھی این آر او نہیں مانگے، وہ نہ تو بنی گالہ جائے گا، نہ وہ نتیہ گلی جائے گا، نہ ہی ملک سے باہر جائے گا، نہ ہی وہ بیماری کا بہانہ بنائے گا۔ آپ کیوں غلط بیانیے بنا رہے ہیں؟ جو آپ کے بیانیے تو سارے پھٹ رہے ہیں، یہ تو سارے جھوٹے بیانیے ہیں۔ نواز شریف جب جیل تھے تو ان کی ساری ٹیم جو تھی وہ سارا دن ٹھنڈے پانی کے چشمے تلاش کرتی تھی، مہم جوئی کرتی تھی، پہاڑ سر کرتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو عمران خان کی کابینہ یا اس کے لوگ وہ یہ شاید آرٹ نہیں جانتے، اگر جانتے بھی ہیں تو شاید خان پھر نو کر دیتے ہیں آگے سے۔ اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ نے 2018 والی حکومت سے کمپیریزن کرنا نا، اس وقت بھی عمران خان نے سب کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ آپ بندے اٹھا کے دیکھیں، کیونکہ کچھ لوگ کے تو کیس بھی مذائقہ خیز کیس بنے ہوئے تھے مسلم لیگ نون کے لوگوں پہ۔ احسن اقبال پہ ایک اسٹیڈیم بنانے کا کیس تھا، بہرحال وہ شاہد خاقان، مفتا، انہیں دل جس کا دل کیا اس کو اندر ڈال دیا۔ رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن ڈال دی۔ کین یو امیجن ہیروئن میں؟ اور میں اکثر مجھے یاد ہے میں وہ شہریار افریدی کہتا ہے جان اللہ کو دینی، میں کہا سر ویڈیو تو کورٹ کو دیں، دو ہمیں دکھائیں، کچھ دکھائیں، کوئی ایویڈنس دیں۔ نہیں تھا ان کے پاس کچھ۔ عمران خان صاحب بھی جب تقریر کرتے میں ایسی اتار دوں گا، میں فلانا کر دوں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو جیل میں ڈال دوں گا اور جیل میں ڈال دیں گا۔ کوئی راستہ مذاکرات سے نکلا، لیکن مذاکرات کس کے ساتھ ہوئے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوئے، میاں نواز شریف کل جیل سے لندن جانے کا راستہ نکلا۔ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے مذاکرات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ چوری صاحب، جب میاں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی اور باقی سارے لوگ جیلوں میں تھے تو ان کی ٹیم اور طرح سے بیہیو کرتی تھی۔ میاں صاحب خود بھی خاموشی میں چلے جاتے تھے اور پھر جدہ میں جا کے بڑی دیر خاموشی کاٹی انہوں نے۔ تو تحریک انصاف کے ہاں اگر دونوں پارٹیوں کو کمپیئر کریں تو وہ فلیور موجود نہیں ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ڈفرنس ہے؟ وہ بڑا فرق ہے جی۔ عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے جی کہ میں نے تو کبھی کاروبار کیا نہیں، میں نے کاروبار کرنا بھی نہیں۔ دوسرا وہ کہتے تھے میں سیاست میں انسیڈنٹلی آیا ہوں، میرا سیاست مقصد ہی نہیں تھا۔ پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دے دیا تھا، مجھے اس میں خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ تو عمران خان صاحب کا جو ڈی این اے، یہ پارٹی کا ڈی این اے وہ یہ ہے کہ وہ لانگ ٹرم سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ اب اس کے مقابلے میں آپ بھٹو ایک ڈائنیسٹی ہے اور نواز شریف فیملی ایک ڈائنیسٹی ہے، انہوں نے اسی ملک کے اندر سیاست کرنی ہے، اور صرف خود نہیں کرنی بلکہ ان کی اگلی اولاد نے یا پارٹی نے بھی کرنی ہے۔ تو ان کے سٹیکس زیادہ ہیں، وہ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بم کو لات مار دی تو الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ ہم سب فارغ ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب جو وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہوں پارٹی ہے، میں نہیں ہوں پارٹی نہیں ہے، اور 73 سال ان کی عمر ہوگی، وہ کہتے ہیں کتنا عرصہ مزید زندہ رہ لوں گا۔ تو وہ کیوں ایک ایسی پارٹی بنائے جس کا فائدہ کل گوہر خان صاحب کو ہو، یا سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہو، یا عمر ایوب صاحب کو ہو، یا اس ٹائپ کے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر، وقاص اکرم شیخ صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین بن جائے کل، یا علی امین گنڈا پور صاحب اس پارٹی کی قیادت کریں اور وہ مزے کریں۔ تو عمران خان صاحب دوسرے لوگوں کو نہیں چاہتے کہ وہ مزے کریں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شو میرا ہے، بس میرے بعد یہ شو ختم ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں 2-4 سالوں میں کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کا حصہ نہیں دیا جاتا ان کو، یا ان کو موقع نہیں دیا جاتا، تو وہ کہتے ہیں پھر پارٹی ختم ہو جائے میری بلا سے، پھر اگر ملک کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو میری بلا سے۔ تو ان کا ایک ایٹیچیوڈ کا فرق ہے۔ میاں نواز شریف کو پتہ ہے کہ میں آج گرفتار ہو گیا ہوں، آج مجھے اسٹیبلشمنٹ نے باہر نکال دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے مجھے جلا وطن کر دیا، لیکن کل کو میں نے واپس جانا ہے، واپس جا کے پھر میں نے سیاست کرنی ہے، تو وہ پھر ایک سپیس رکھتے ہیں۔ سیم اسی طرح بھٹو فیملی ہے، اور سب کو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے، واپس جا کے ہم نے اپنی ایک سپیس کریٹ کرنی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ لہٰذا وہ اس لیول تک معاملات کو نہیں لے کے جاتے کہ جہاں سے وہ واپس نہ ہو سکیں۔ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں میرے پاس 2-4 سال ہی ہیں، اور کتنے میں عرصہ زندہ رہ لوں گا، 80 82 84 سال تک عمر ہو سکتی ہے آپ کی۔ اگر 73 سال عمر ہے ان کے پاس، تو ان کے پاس 7 8 9 10 سال ہی ہیں، اور پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو 3-4 سال ہی ہیں۔ تو وہ ان 3-4 سالوں کی بنیاد پہ کھیل رہے ہیں، نہ وہ پارٹی کو بہت بڑی پارٹی بنانا چاہتے ہیں کہ ان کے بعد بھی یہ چراغ جلتا رہے، نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے خاندان کا کوئی شخص آئندہ پولیٹکس میں آئے، یا ان کے کسی ساتھی کو یہ فائدہ ہو جائے۔ تو بس وہ شارٹ ٹرم ان کا پلان ہے، وہ شارٹ ٹرم پلان کی وجہ سے وہ اپنی ساری فورسز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں
اپنے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کہ میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات چلیں اور اس کے بعد میں دوبارہ اقتدار. شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ میں پہلے کہتا تھا کہ قبر ایک ہے بندے دو ہیں, اب میں کہتا ہوں قبر ایک ہے بندے تین ہیں. شیخ رشید صاحب کیا پہیلیاں بجوا رہے ہیں, یہ دیکھنا بھی ضروری ہے, اور ان باتوں کا اور ان سٹیٹمنٹس کا ماضی کے حالات سے بھی بہت گہرا تعلق ہے. یہ بیسیکلی شیخ رشید صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ جو سوچے بیٹھے ہیں کہ شاید نئے سال میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. قبر ایک ہے اور مردے دو ہیں, بلکہ تین ہیں. پہلے میں دو کہتا تھا, اب تین کہتا ہوں. جو لوگ جیل میں ملاقات نہیں کرا سکے وہ مذاکرات کو خواب کامیاب کرائیں. آپ کا میں ویلاگ سن رہا تھا, اس میں آپ بتا رہی تھی نواز شریف صاحب کی ڈیل کے دنوں کی گفتگو, مریم بی بی کی, اس طرح کی باتیں. تو کمپیریزن اگر ڈرا کریں ماضی کو لے کر, کیونکہ کوئی نہ کوئی پارٹی تو گرداب میں پھنستی ہے, اور وہ جو آپ فرماتی ہیں اکثر دائروں کا سفر, وہ دائروں کا سفر بھی پھر کرتی ہے. تو اس میں آپ کیا پھر ڈرا کر پاتی ہیں, کیا کنیکٹیوٹی ڈھونڈ پاتی ہیں ان چیزوں کو لے کر؟ ایک لائن بڑی مشہور ہے کہ سب سے سستی صرف خاموشی. میرا اس سے اختلاف ہے. خاموشی سستی نہیں ہوتی, خاموشی کی بڑی قیمت ہوتی ہے. اور سیاسی پاکستان کی جو تاریخ ہے پچھلے 20 برس کی, جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یا 22 برس کی, اس میں خاموشی کی بڑی قدر و قیمت ہے. اور وہی خاموشی جو ہے اس وقت مطلوب ہے, اور وہ خاموشی مل نہیں رہی. جب نواز شریف صاحب ڈیل ان کی ہوئی تھی, ڈیل کر کے گئے تھے, وہ ظاہر ہے جدے, تو جب وہ ڈیل کر کے گئے تھے تو اس کے بعد وہ کافی عرصہ خاموش رہے تھے. جنرل مشرف نے ان کو بھیجا تھا, اور اس وقت کی جو امریکہ کی حکومت کی طرف سے بھی ان کے حوالے سے, ان کے یہ ریکارڈ پہ موجود ہے چیزیں کہ ان کے ڈیل اس طرح سے ہوئی تھی. ہم نے شاید پچھلے انٹرویو میں بھی آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات ہوئی تھی. اور صرف وہی نہیں, اس میں ٹرکش وہ جو سعد حریری کے والد ہیں, رفیق حریری, ان کا ایک بڑا کردار ہے اس ڈیل کے اندر, جو کہ مشرف گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے کیا. پھر اس کے بعد سعودی گورنمنٹ کا خود بڑا ایک کردار ہے. تو یہ ایک بہت ایک اس طرح کی ڈیل بن گئی کہ جس میں ظاہر ہے کہ جب کوئی ڈیل کرنے بیٹھتا ہے تو وہ کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ کرتا ہے. وہ لو اور دو کی بنیاد یہ تھی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, لیکن پھر آپ بھی ہمیں کچھ نہیں کہیں گے, آپ بھی نہیں بولیں گے, آپ بھی خاموش رہیں گے, آپ بھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. اسی طرح کی ڈیل جو ہے اگر عمران خان صاحب سے اس وقت مطالبہ ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیں, ہم آپ کو کے پی میں ہاؤس اریسٹ کر دیں, لیکن آپ نے اس کے مقابلے پہ اس کے بعد جو ہے وہ بولنا نہیں ہے, یا آپ نے تنقید نہیں کرنی, یا آپ نے کسی کو نشانہ نہیں بنانا, یا آپ نے کسی ادارے کے فوج کے سربراہ کو نشانہ نہیں بنانا, وہ اگر مانگی جا رہی ہے وہ خاموشی, تو یہ خاموشی کی قیمت ہے, جو کہ عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ یہ قیمت ان کو چکانی پڑے گی. کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی جو خاموشی, جو جیل میں بھی نہیں ہے, یعنی جیل سے بھی وہ اپنے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے وہ پاکستان کے واحد سیاسی لیڈر ہیں جن سے رپورٹرز ملتے ہیں ڈیلی بنیادوں پہ, ان کے لوگ بھی ملتے ہیں کبھی کسی کیس میں, کیسز بھی بہت زیادہ ہے, لیکن ان کی ملاقاتیں ان کا ایک برج ہے. یعنی وہ باقاعدہ ان لائک ادر پولیٹیشنز, جیسے زرداری صاحب جیل میں تھے تو ان کی ملاقات, ہم تو ان کو بھی اے ٹی سی میں لاتے تھے, بختر بند گاڑی میں ہم نے زرداری صاحب کو بھی دیکھا ہے, بلکہ ہم لوگ سینئر جرنلسٹوں کے ساتھ مجھے بھی اتفاق ہوا 1-2 مرتبہ کہ ہم جا کے دیکھیں ان کی جو کاروائی ہوتی تھی اڈیالہ جیل کے اندر. تو یہ سب کچھ یہ نیب عدالت کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بہت پرانی بات ہے. لیکن وہ جو عمران خان صاحب نے ایک طرز سیاست انٹروڈیوس کرایا ہے, جس میں کہ ہر روز آپ کو ایک پھلجڑی چاہیے, جس میں کہ ہر روز آپ نے گیلریز کے ساتھ کھیلنا ہے, یا جس میں ہر روز آپ نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. اور وہ سوشل میڈیا کا جو پریشر ہے ان کے اوپر, اگر آپ عمران خان صاحب خاموش ہو جائیں گے تو وہ سوشل میڈیا کا پریشر بھی نہیں رہے گا. اور سوشل میڈیا کا پریشر ان کا سب سے بڑا ٹول ہے اس وقت. یعنی پاپولیرٹی کے باوجود اگر آپ کہیں کہ عمران خان پاپولر لیڈر ہیں, لیکن وہ پاپولیرٹی ان کی ٹرانسلیٹ اور کہیں نہیں ہو رہی سوائے سوشل میڈیا کے. وہ پریشر, میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے قیدی ہو چکے ہیں, اور وہ وہاں سے رہائی نہیں لے سکتے. اس لیے عمران خان چاہیں بھی تو وہ خاموش نہیں ہو سکتے, اور وہ خاموش نہیں ہوں گے تو جو ٹیبل پہ بیٹھے ہیں وہ کیسے کہیں گے کہ ہم آپ کو جو ہے یہ ڈیل آفر کرتے. یا تو وہ نواز شریف صاحب کی طرح جو ہے وہ چپ کر کے ایک معاہدہ کر کے رات کو جو ہے وہ چلے جائیں باہر اور وہاں جا کے خاموش بیٹھ جائیں, جیسے نواز شریف صاحب اس زمانے میں صحافیوں سے بھی بات نہیں کرتے ہوتے تھے, یعنی باقی باتیں کرتے تھے لیکن اپنی بات کوئی نہیں کرتے تھے, سیاست کے اوپر بالکل بات نہیں. یعنی اتنا انہوں نے معاہدہ جو ان کا تھا وہ موجود تھا اور وہ سخت تھا, اور انہوں نے اس پہ عمل کیا. تو یہ عمران خان صاحب نہیں کر سکتے, یہ لائک اٹ اور ناٹ.
اب سیاست کے تقاضے بھی بدل گئے ہیں, اب آپ ایسے کر بھی نہیں سکتے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا جنرل باجوہ کے بارے میں جو انہوں نے نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں کہا, اور گجرانوالہ کی تقریر کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد خاموشی ہو گئی تھی. کبھی مریم بی بی بولتی تھی, کبھی چپ ہو جاتی تھی, کبھی بولتی تھی, کبھی چپ ہو جاتی تھی. اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ تاکہ بات چیت آگے بڑھتی تھی تو وہ چپ ہو جاتے تھے پیچھے, جب وہ نہیں ہوتا تھا. تو سیاست کے اندر یہ ہوتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے, لیکن عمران خان صاحب یہ افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے یہ معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے.